أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ظفر کھرل صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 27ویں شب کے یعنی 34 طاق رات اور ممکنہ شب قدر کے موقع پہ، نزول قرآن کی رات کے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر، روہنگیا کے مسلمانوں پر، شام کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے اور یہ جو وبا ہے ناظرین کورونا کی صورت میں، اس کو دنیا سے ختم فرما دے. آج ویسے تو ظاہر ہے ناظرین ہم کل رات شب قدر کے حوالے سے بہت خوبصورت، بہت حسین پروگرام آپ کے سامنے پیش کر چکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آج کی رات ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ توبہ کریں. آج بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کا ناظرین ہم تذکرہ کریں گے اور بہت ضروری ہے کہ عید سے پہلے ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کا استعمال ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. اور موضوع ہے بنیادی طور پہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ فطر کے احکام و مسائل. بنیادی طور پہ ناظرین ہم اس پہ بات کریں گے. معاملہ یہ ہے ناظرین کہ مجھے بڑے فخر سے یہ بات کہنی پڑتی ہے اور مجھے فخر ہے الحمدللہ اس بات پہ کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مضبوط دین ہے کہ جس نے انتہائی مضبوط معاشی نظام پیش کیا ہے، جس کے بے شمار مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس پیسے کو، جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کو مکمل طور پہ پاک کر دیا جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو مخصوص طبقے کی جاگیر نہ بننے دیا جائے. تیسرا مقصد یہ ناظرین کہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے سے یعنی صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ کے ذریعے سے ضرورت مندوں، محتاجوں، غریبوں کی مستقل طور پہ صحیح تقسیم کر کے مدد کی جائے ان کے درمیان. اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر توازن قائم کیا جائے. اور ناظرین جب یہ فلسفہ اپنی صحیح روح کے ساتھ نافذ ہوتا ہے تو پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا ناظرین کہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ دینے والے تو مدینہ کی سرزمین پہ موجود تھے لیکن لینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا. بات یہ ہے کہ فنا ہونے والے مال میں سے فنا ہونے والی دنیا میں خرچ کریں تاکہ رہ جانے والی آخرت میں ہمارا رہ جانے والا حصہ رہ جائے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیں تاکہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رزق عطا فرمائے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن کر نہ دو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنا ہاتھ یعنی قدرت کا ہاتھ روک لے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے. صدقہ فطر کے حوالے سے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح
ایک صدقہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا کمال روایت ہے ناظرین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی شدت یعنی پہاڑوں کی شدت اور قوت پر بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رب، تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ تو فرمایا کہ آگ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی۔ پھر عرض کیا کہ اے رب، تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، انسان وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کیا کمال، کیا خوبصورت روایت ہے۔ ہم عموماً جب صدقات اور خیرات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیتے وقت ذرا بھائی دیکھ لیتے کس کو دے دیا، کیا کر دیا، کہاں پیسہ ضائع کر دیا، معاذ اللہ۔ صدقات و خیرات کی بات کر رہا ہوں میں، جو چیریٹی ہم کرتے ہیں ناظرین۔ ذرا یہ روایت سنیے، کیا کمال روایت، اور ایسی ہے کہ دل کو چھو کے جائے گی ناظرین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ صدقہ کرنے کی غرض سے رات کو مال لے کر نکلا تو اس نے ایک چور کو دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا، یعنی اس شخص نے چور کو صدقہ دے دیا۔ تو عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ کروں گا۔ وہ مال لے کر پھر نکلا اور ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے چرچا کیا کہ آج رات اس شخص نے ایک بدکار پر صدقہ کر دیا، ایک بدکار عورت پر صدقہ کر دیا۔ اس نے کہا اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ کروں گا۔ وہ مال لے کر پھر رات کو نکلا تو ایک مالدار کو دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اس نے غنی پر صدقہ کر دیا۔ تو اس نے کہا اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، افسوس کہ چور، بدکار عورت اور غنی پر میں نے صدقہ کر دیا، یعنی ان کو دے بیٹھا۔ پھر اسے لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم نے جو چور کو صدقہ دیا شاید وہ چوری کرنے سے رک جائے۔ اب توجہ سے سنیے گا، یعنی وہ تذبذب میں مبتلا تھا، لوگ اسے پریشان کر رہے تھے، اس کے اوپر ٹونٹنگ کر رہے تھے کہ اس نے پہلے دن جو دیا وہ چور کو دے دیا، دوسرے دن اس نے بدکار عورت کو دے دیا، تیسرے دن اس نے غنی کو دے دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیسی تشفی فرمائی، ذرا سنیے۔ وہ فرمایا گیا کہ تم نے جو چور کو صدقہ دیا وہ دراصل چوری سے ہو سکتا ہے رک جائے، جو بدکار عورت کو تم نے صدقہ دیا شاید وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور جو مالدار پہ خرچ کیا شاید اسے عبرت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مال دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، تمام لوگوں سے۔ رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو مخلوق خدا پر خرچ کر کہ میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند تھی، بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود رہے، یعنی میں سب کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دوں مگر صرف اتنا رکھ لوں جس سے واجب الادا قرض ادا کر سکوں۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین اسی موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ عید قریب ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ عبادات جو ہم بدنی عبادات کیا کرتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں،
ہم زکوٰۃ تو ظاہر مالی عبادت ہے، ہم تراویح ادا کرتے ہیں، ہم صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی بدنی عبادات کرتے ہیں یہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ جو مالی عبادات کے ذریعے سے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی وسیع جو ایک کنسیپٹ ہمیں دیا ہے کہ جس کے اندر ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے، اور وہ تمام غربا، یتامہ، مساکین، محتاج، وہ جو لوگ اس وقت بے روزگار ہیں ناظرین، آپ ذرا سوچئے کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں، بہت سے لوگ اس وقت گھروں پہ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ اللہ معاف کرے سفید پوش ہیں جو کسی سے سوال کر نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا بھائی آئے اور آ کر ہماری مدد کرے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، آج علماء سے پوچھیں گے انہیں کیا کرنا چاہیے، جن لوگوں نے صدقات و خیرات کرنے تھے کہ ابھی تک نہیں کیے تو کیسے کرنے چاہیے، اور صدقہ فطر کے حوالے سے بنیادی طور پہ اسلام کیا کہتا ہے، آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاداد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور آج 27ویں شب ہے، چوتھی تاک رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھیے صاحب کہ اس وقت منادی پکار پکار کے کہہ رہا ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار آ جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار آ جائے، ہے کوئی جو درازی ابن بالخیر چاہتا ہو آ جائے، ہے کوئی جو اللہ کی طرف سے عافیت چاہتا ہو آ جائے، ہے کوئی جو بخشش چاہتا ہو آ جائے، ہے کوئی جو مغفرت چاہتا ہو آ جائے، ہے کوئی جو جہنم کی نار سے خلاصی چاہتا ہو آ جائے، ہے کوئی جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو آ جائے، ہے کوئی جو اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہو آ جائے، ہے کوئی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت چاہتا ہو آ جائے۔ آج ناظرین بس ذہن میں رکھیے گا یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ چوتھا اٹیمپٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں، ان سانسوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ یہ جو ماتھے ہیں نا ناظرین، یہ ماتھے، ان ماتھوں کی لذت اس وقت آتی ہے جب یہ ماتھے زمین پہ جا کے لگیں، اور اس تصور کے ساتھ لگیں کہ یا اللہ جس برین پہ مجھے بڑا ناز ہے نا، جس دماغ پہ مجھے بڑا ناز ہے، جس پہ میں بڑا اکڑتا ہوں، جس شعور پہ، جس علم کے اوپر، آج میں نے اس ماتھے کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، رگڑ دیا ہے زمین کے اوپر، مٹی میں ہٹا دیا ہے، اس لیے کہ کبریائی تیری ذات کو زیبا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تکبر میری چادر نہیں ہے، کبر تو تیری چادر ہے، اور میں کیسے اس چادر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ بس تو ہے، تو ہی تو ہے۔ آج اس سے معافی مانگ لیں ناظرین، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ یاد رکھیے گا پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو، لیکن یہ جو زندگی مل گئی ہے اس میں آج کی رات اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ پہلے تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو ایک تصور ہے قرآن کا، وہ ذرا بیان کیجئے، پھر خاص طور پہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات آگے کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اہل ایمان کو توجہ دلائی، جزاک اللہ، کہ وہ مال سے پیار کرنے کی بجائے اللہ سے پیار کریں۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات تو واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج سب سے پہلے بلند مقامات کو روشن کرتا ہے، واہ، لیکن انسانیت کی خیر خواہی کے لیے جو سراج منیرہ بن کر آئے وہ سب سے پہلے نچلے طبقوں کو اٹھاتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم پر واضح کیا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ٹھیک ہے۔
جو شخص اس کنبے کی فلاح کے لیے زیادہ کام کرے گا وہ اللہ کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خیر الناس من ینفع الناس. بہترین انسان وہ ہے. لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے کیا والا. اچھی بات ہے. واہ. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہم قرآن کریم کی ابتدا سے جب شروع ہوں تو فلاحی معاشرے کا تصور دیتے ہوئے قرآن اپنی ابتدا میں کہتا ہے کہ والذین ينفقون مما رزقناہم ينفقون. کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن کی جو ترتیب توقیفی ہے اس کی ابتدا میں سورہ البقرہ لا کر ایک فلاحی معاشرے کا جو شاندار تصور دیا ہے. اس میں یہ بات آپ دیکھیں کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا کوئی ہے جو یہ کہے کہ میری دولت میری کمائی ہوئی ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں. ہوا کس کی، پانی کس کا، صحیح، سورج کی حرارت کس کی، زمین کی پیداواری صلاحیتیں کون عطا کر رہا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تم کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. اس لیے ابتدا سے لے کر سورۃ ماعون تک چلے جائیں، قرآن کریم نے مختلف انداز سے انسان کے قلب و ضمیر پر دستک دے کر اس کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے میرا دیا ہوا ہے، میرا دیا ہوا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور پھر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ بڑھا بڑھا کر واقرض اللہ قرضا حسنا. بڑھا کر دوں. بھئی سبحان اللہ. مال بھی اسی کا ہے، مانگ بھی وہی رہا ہے، لوٹائے گا بھی، بڑھا کے بھی لوٹائے گا. اب چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزمانے کے لیے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. ترزق من تشاء بغیر حساب. سبحان اللہ. جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تقدیر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے. بے شک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی حقیقت امت پر واضح کی کہ مجھے مسکینوں سے پیار ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ. اللہ. وَأَمِتْنِي مسکینہ، مسکین ہونے کی حالت میں مجھے موت دے. وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مساکین کی جماعت میں ہی قیامت کے دن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا پیار اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکین سے فرما کر اس کی قدر و شان کو بڑھا کر سبحان اہل ایمان کو دعوت دی کہ آؤ ان سے پیار کر. واہ. اب بتائیے ذرا قرآن کیا تصور. اب ہم جب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، جتنے بھی یہ مقامات ہیں ان میں اسلام سب سے پہلے ان کا خیال رکھتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. اچھا، صدقہ لیجئے. خذ لیجئے فعل امر ہے. کیوں؟ تو تطہرہم، یہ صدقہ ان کے مالوں کو پاک کرے گا. واہ. وتزکیہم، یہ جو آپ ان سے صدقہ لیں گے، مال لیں گے، وہ ان کا باطن صاف کرے گا. پھر ان کے حق میں دعا کیجئے. واہ. ان صلاتک سکن لہم، سبحان اللہ. آپ کی دعا ان کے لیے ایک سکون کا باعث ہے. اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اترنے والا قرآن پاک ابتدا سے آخر تک اس انداز میں ہمیں خرچ کرنے پر اکسا رہا ہے کہ اعلان ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. تمہیں خاص نیکی جسے نیکی کہنا چاہیے وہ تمہیں میسر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نے ایک خاص انداز میں اہل ایمان کو متنبہ کیا. وہ کیا کیا؟ کہ لا تلقوا بانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ مال روکنا اندر میں حرص لاتا ہے، اور جب حرص پیدا ہوتی ہے تو سارا معاشرہ تہس نہس ہو جاتا ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس میں اب ذرا سا یہی، کیونکہ ظاہر قرآن میں جا بجا اور بے بہا آیات جو ہیں
وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، جس میں صدقہ واجبہ ہیں، صدقہ نافلہ ہیں، اسی میں ظاہر زکوٰۃ بھی ہے، اسی میں صدقہ فطر بھی ہے اور چیریٹی کے تصور بھی ہے. کیونکہ ہمیں آج خاص طور پہ صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ صاحب یہ عید کی نمازی کے وقت نہیں، پہلے ہی دے دیں تو زیادہ اچھا ہے نا. لیکن پہلے جو قرآن مزید آیات اس حوالے سے بیان کرتا ہے وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر صاحب کی بات کو انڈورس بھی کروں گا اور آگے بھی بڑھاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا نگیٹ کیا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے. احادیث مبارکہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی وحل لک من مالک. آپ نے فرمایا انسان یہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے میرا ہے، اس کا مال تو ہے ہی نہیں. اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس سے کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا. آپ دیکھیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا بیشتر حصہ اکانومی کا، معیشت کا انفاق فی سبیل اللہ پہ ہے. بالکل ٹھیک. اور جتنی این جی اوز ہماری ہیں اسلام کے اندر، ایسا تو مدارس دیکھ لیجئے آپ، ویسے آپ دیکھ لیجئے تو جتنا اسلام جو ہے محروم معیشت لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی اور دین اتنا سپورٹ نہیں کرتا. بالکل ایسا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون. حبیب بھی آپ سے سوال کرتے ہیں ہم خرچ کریں تو کریں کیا؟ قل العفو. انہیں فرمائی جو تمہاری ضرورت سے زیادہ بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اچھا، جو ضرورت سے زیادہ بچ جائے. اب یہی کو آپ ایلیبریٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز کیا ہیں. آپ اتنا مال اپنی ذات پہ یا اپنے اہل ویال پہ خرچ کریں گے جتنی آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں. اس کے علاوہ جتنا زائد مال ہوگا وہ آپ کو اللہ کی راہ میں دے دینا ہوگا. اللہ. اچھا، اگلی آیت جو آپ آیا مبارکہ دے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مالوں میں محروم معیشت لوگوں کا حق رکھ دیا ہے. اب اس فلسفی کو آپ سمجھیے کہ جب میں نے آپ سے اپنا حق لینا ہے تو مجھے اس میں آر کوئی نہیں ہے، اور آپ نے مجھے میرا حق دینا ہے تو آپ کو اس پر اعتراض کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا. اب سوال ہے کہ لینے والے کے لیے بات آر نہیں اور دینے والے کو اعتراض نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس قدر خوبصورت فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دونوں کے لیے جو ہے یہ بات باعث اعتراض نہ ہو. دینے والے کو پتہ ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے، رب نے میرے مال میں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ پرسیپشن جو ہمارے ہاں جو پنپ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ میں نے کمایا، یہ مال میرا ہے. اللہ فرماتے نہیں، تمہارا نہیں ہے. اس میں ہم نے ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا ہے جو محروم معیشت لوگ ہیں، محروم معیشت، ان کا حصہ رکھا ہم نے. اور اگر وہ تم سے تقاضا کرے بغیر تقاضے کہ تم اپنا حصہ کیا اچھی بات ہے. اور اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو اسلاف بزرگ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا جیسے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب آپ نے کسی کچھ دینا ہو، صدقہ دینا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، خیرات دینی، دونوں ہاتھوں کو یوں رکھا کریں اور انہیں کہ بھی آپ قبول کر لیں. لینے والے کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، دینے والے کا نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ پرسیپشن اور یہ تصور جو ہے، یہ خیال اس کے اندر انجیکٹ ہونا چاہیے اور اس کو کوئی اور محسوس نہ ہو. اچھا، اس وقت قطع کلام کی معذرت، میں کسی جگہ کسی بزرگ سے مطلب گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ بے شک اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ کہاں سے رہا ہے. میں نے کہا جی پروردگار کی طرف سے. تو کہنے لگے جب لیتے ہو پروردگار سے تو کیسے لیتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ایسے لیتے ہیں. کہنے لگے پھر کیا یہ کرو کہ ایسے لے کے ایسے ہی پیش کر دیا کرو، اس کی قبولیت کے منزل اور مدارج کچھ اور ہی ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب دیکھیں نا کتنا اچھا تصور دیا اسلام نے، ہمارے مشائخ نے کتنا بہتر تصور دیا. حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ. تمہارے مالوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر ہے. زکوٰۃ ادا کر دو، وہ مال تمہارا اللہ کی حفظ و امان میں آ جائے گا. وَدَاؤُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ. اور مریض اگر تمہارے گھر میں آ جائے تو اس کا علاج تم نے دوا کے ساتھ ساتھ تم نے صدقے سے بھی کرنا ہے. اب دیکھیں دونوں چیزوں کو اسلام پروموٹ کر رہا ہے، زکوٰۃ کو بھی. اب بندہ پیسے کی حفاظت کرتا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس جب ان کے بارے میں آتا ہے کسی نے خبر دی کہ آپ کا شپ جو ہے، کنسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کی وہ ڈوب گئی، کپڑا آ رہا تھا. میں الحمدللہ. اور کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ جہاز واپس آ گیا، لنگر انداز ہو گیا بحری جہاز. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. پوچھا دونوں صورتوں میں؟ فرمایا نہ تب مال میرا تھا نہ مال میرا ہے، اور میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ. اپنے مال پہ زکوٰۃ دے دو، اللہ تمہارے مال کی خود حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جہاں تم بیمار ہونے کے بعد اپنے کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہو، اطباء کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو، ساتھ دوسرا ریمیڈی بھی کر لیا کرو. وہ ریمیڈی کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے کہ صدقہ ساتھ دے دیا کرو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں تمہاری صحت، تمہاری جان کی بھی اس میں امان ہے اور تمہارے مال کی بھی اس کے اندر امان ہے. دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا چاہیے.
چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز اور دوسری نہ ہو, علاج بھی ہو اور ساتھ جو ہے صدقہ بھی ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ کرم جو ہے جلدی کر دے. آپ دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے گھر میں ایک دستی رکھی اور رسالت مابعث نے پوچھا گھر میں کیا رکھا ہے, تو آپ فرماتی ہیں ایک دستی بچ گئی, کسی نے کوئی تحفہ ہدیہ بھیجا تو یہ باقی بچی, تو آپ نے یہ باقی نہیں بچی, جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اصل میں باقی وہ بچا, یہ باقی نہیں بچا. اللہ اکبر. اب یہ تصور جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رہ گیا وہ باقی بچ گیا, باقی نہیں بچا, باقی وہی کچھ بچا ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. یہی باتیں تو قابل غور ہیں جس پر ہم تصور نہیں کرتے. سیدنا صدیق اکبر غسل کرنے اندر تشریف لے جاتے ہیں, فوراً واپس آ جاتے ہیں. تو ان کی اہلیہ نے پوچھا آپ نے غسل نہیں فرمایا؟ فرمایا جب میں غسل کرنے جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے صدقہ کرنا ہے, اور میں اس لیے باہر آ گیا کہ نہانے کے دوران شاید شیطان میرا خیال متزلزل نہ کر دے, تاخیر نہ ہو جائے, میں پہلے صدقہ کروں گا پھر آ کے جو ہے وہ اپنا غسل کروں گا. تو یعنی آپ دیکھیے کہ پرسیپشن کیسی ہے, خیال کیسا ہے کہ جب فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب ارادہ کرو اللہ پہ بھروسہ کرو اور پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سرکار علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت جو ہے وہ تشریف لایا گھر میں, وہ بھی ذرا بتائیے نا, حجرہ شریف میں تشریف لائے, وہ سونے کی ایک ڈلی رکھی تھی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بے قراری اور بے چینی ہے اور اس کو جو ہے فوراً اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ پر آخری لمحات تھے آپ کے, تو بار بار گھر میں غالباً 7 درہم رکھے تھے, 7 یا 9 درہم آتا ہے روایت, 7 یا 9 درہم کی روایت آتی, تو فرماتے بار بار کہ اس کو صدقہ کر دو, جب ہوش آتا صدقہ کر دو. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا کا وصال ہوا تو میرے گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں تھا, میں نے چراغ کے لیے تیل دیگر اپنی جو امہات المومنین تھی ازواج مطہرات ان سے میں نے تیل منگوایا. میں نے یعنی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, کچھ بھی نہیں اپنے گھر کے لیے اندر جمع کر کے رکھا. یعنی یہ صدقے کا یہ عالم تھا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب, قرآن ہی کا تصور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ذرا بتائیے مزید آیات کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قرآن حکیم فرقان مجید نے ہمیں جو صدقات کا تصور دیا ہے, بیسیکلی اس کے کچھ کہہ لیجیے کہ پورشنز ہیں. ایک تو وہ صدقات ہیں جو مینڈیٹری ہیں, جن کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ اس میں زکوٰۃ کا سب سے پہلے ہے تصور, جس کا متصل نماز سے بہت دفعہ حکم جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا گیا. ٹھیک ہے, اور وہ کل آپ کا جو مال ہے اس کا 2.5% آپ نے 40واں حصہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ایک صدقات واجبہ میں سے صدقہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر واجب فرمایا. وہ صدقہ فطر ہے, جو کہ نماز, جیسے آپ جو ہے وہ انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ جہاں رمضان ہمیں جو ہے وہ جسمانی عبادات کا جو ہے ایک تصور دے رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مالی عبادات کا بھی ایک موقع دے رہا ہے, اور اس مالی عبادت کا موقع جو ہے وہ فطرانہ کی صورت میں آتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر صدقات نافلہ ہیں کہ جو آپ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں, جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کو بلا جو ہے وہ پھیلان کر نہیں آتی. اپنی صبح کا آغاز صدقہ سے کیا کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو. اب بہت سے یہاں تک میرے خیال روایت میں آتی ہے قطع کلام کی معذرت کہ انسان کے جسم کے 365 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پہ جو ہے صدقہ واجب ہے. ہر جوڑ پہ صدقہ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایگزیکٹلی. اب یہ 3 کہہ لیجئے کہ ایک تصور ہو گیا, ایک فرض زکوٰۃ ہے, پھر صدقات واجبہ میں فطر, اب فطرانہ ہے اگرچہ اس کو بھی فرائض والے احکامات میں رکھا گیا, اور پھر دوسرا جو ہے وہ نافلہ صدقات ہے. اب کوئی سا بھی صدقہ آپ کرے, قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, دیا بھی خود ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے قرض دے دو. اللہ سب اس کا ہے, اس نے عطا فرمایا ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ عطا فرمانے والا ہے, لیکن بندے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تم جو ہے وہ قرض دے دو, اور قرض حسنہ دو, قرض حسنہ یعنی میں لوٹاؤں گا ضرور, اور لوٹاؤں گا. اب اس لوٹانے کی صورت جو ہے جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کہہ لیجیے کہ بغیر کسی تفریق کے صدقات واجبہ ہیں, نافلہ ہیں, کسی طرح سے مطلب آپ نے دیے. قرآن حکیم فرقان مجید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا کہ حکایت, مثال اس بندے کی, کہاوت اس کی جو اپنا مال اللہ کے رستے میں دیتا ہے اس کسان کی طرح سے ہے کہ جو وہ اپنا ایک بیج کا دانہ زمین میں بو دے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر 100 دانے لگے. سبحان اللہ. اب بویا اس نے ایک,
وہ 7 بالیاں 100 دانوں والی، مطلب 700 گنا ہو گیا. اللہ اس کو مطلب کہہ لیجیے کہ پرورش فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ الگ سے حدیث پاک میں بھی مضمون آتا ہے کہ رب کائنات عز و جل جو ہے اس کے راستے میں جب تم کچھ خرچ کرتے ہو تو رب تعالیٰ عز و جل اسے اپنے دستے قدرت میں لے کے اس کی پرورش فرماتا ہے. وہ تمہارا ایک ہاتھ کا دیا وجہ وہ ایک پہاڑوں کی مثل جو ہے وہ گرو بروز محشر پیش کیا جائے گا، بروز محشر تمہیں دیا جائے گا. بلکہ یہاں تک ہوگا کہ بندہ حیران ہوگا یا اللہ یہ نیکی تو میں نے کس کی ہے، تو اللہ فرمائے گا تیری نیکی ہے نا. ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بتا دیا گیا، اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ 100 دانے ایک بالی پر، یعنی 700 گنا تو بتا دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری سنا دی گئی اور اللہ جس کے لیے چاہے اور زیادہ اس کو وسیع فرما دے. سبحان اللہ. وہ بے شک علم والا ہے، اس کا علم وہی رکھتا ہے کہ وہ کتنا اس کو بڑھاتا چلا جائے. سبحان کہ لا محدود اجر و ثواب اس عبادت کا کہ جو راہ خدا میں بندہ خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. اس خوش دلی کے ساتھ جب اس کو خرچ کرے، رضا مقصود اللہ کی مطلب کہ خوشنودی ہو، اس کی رضا مطلوب ہو، مقصود ہو. کیونکہ یہ ایک بڑی جنید بھائی آزمائش کی بات ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، جس کو دے رہا ہوتا ہے نا، اب اس سے پھر صلے کی بھی امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے. حتیٰ کہ بھلے اس کو زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دی، ڈونیشن دیا، چیریٹی کی، لیکن پھر بھی اس سے کچھ امید رکھتا ہے کہ میں اس کے کام آیا ہوں، بدلے میں میرا بھی یہ کوئی کام کرے، مطلب میرا دستے نگر ہو جائے، میرے سامنے یہ آنکھیں نیچی کر کے رکھے. تو یہ سوچ کیسی ہے پھر؟ جی، اس سے جائز ناجائز جو بھی مطالبہ کروں وہ یہ پورا کرے. قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ ہی ہے، پارہ نمبر 30 ہی ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر جس کو دیتے ہیں اس پر کوئی احسان نہیں جتلاتے اللہ، اور اسے اپنے رویوں سے تکلیف نہیں دیتے. کیا بات. مطلب اس کو یہ سمجھے کہ بس اب یہ میرا دستے نگر بن جائے اور میرا جائز جائز حکم مانے اور میرے پیچھے جو ہے وہ مطلب کاسا لیسی کرتا رہے. نہیں، بلکہ الٹا مطلب جو اسلام کا تصور ہے اس آیت مبارکہ کے تحت وہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ممنون ہونا چاہیے، اس کا مشکور اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ تو سبب بنا، تو میرے دروازے پہ آ گیا اور تو میرے سے خیرات کروانے کا سبب اللہ. بلکہ میرا خیال ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ طریق تھا کہ جب ان سے کوئی سوال کرنے آتا تھا آپ انتہائی احترام سے اس کو بٹھایا کرتے تھے. تھے. بالکل. اہل بیت کرام کی تو کیا بات ہے. مولا حسین جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت بھی آتا ہے کہ ایک سائل نے آپ کے دروازے پہ آ کر دستک دی، جو مانگا آپ نے عطا بھی فرما دیا اور رونا شروع کر دیا. وہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں مطلب دیکھ کے شاید خوش نہیں ہوئے، ناراض ہو گئے ہیں جو رو رہے ہیں. تو اس نے سوال کر دیا کہ حضور کیا بات ہو گئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ مجھے گھر بیٹھے تیری حاجت کا علم کیوں نہیں ہوا، تجھے میرے دروازے پر کیوں آنا، اللہ میں لے کے تیرے گھر کیوں نہیں پہنچا. اللہ اکبر. یہ تصور ہے اسلام کا. اللہ، اس پہ گفتگو کریں گے. اور ظاہر ہے اب بنیادی طور پہ صدقہ فطر کے حوالے سے لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے صاحب کہ ہمیں کس طرح سے صدقہ فطر دینا چاہیے اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں 27ویں شب ہے، چوتھی تاخرات ممکنہ شب قدر ہے. بس چند لمحے باقی ہیں صاحب. دنیا میں جہاں جہاں آپ مجھے سن رہے ہیں اور اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری ایک دستبستہ آپ سے گزارش ہے ناظرین، جہاں آپ اجتماعی طور پہ گھر والے سب مل کے آپس میں ظاہر اللہ کا ذکر کریں، توبہ کریں، خاص طور پہ نوافل کا اہتمام کریں، اور نوافل میں بھی خاص طور پر صلاۃ التسبیح کا لازمی آج اہتمام کریں. کوشش کریں ناظرین، کچھ وقت 12-15 منٹ نکال لیں، اپنے رب کو راضی کیجئے. پتہ نہیں یہ ساتھ ہے کس کے نصیب میں اگلے برس ہیں کہ نہیں، تو جو مل رہا ہے اسے لوٹ لیجئے صاحب. بس یہ تو سمجھ لیجئے کہ قدرت کا اس وقت بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹل سٹور کھلا ہوا ہے اور بس سیل ہی سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے صاحب. اور اس کی جو کلائمیکس ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ناظرین کیا ہے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب مل جائے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، لیکن جنت تو کم از کم انشاءاللہ مل ہی جائے گی. تو بس آپ اللہ کو راضی کیجیے آج کی رات. آگے بڑھتے ہیں پروفیسر صاحب، اور اس سے قبل کے ناظرین میں پروفیسر صاحب کی جانب جاؤں، میں یہ بتاؤں آپ کو کہ دروازے اس محفل کے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، آئیے ہمیں جوائن کیجیے. اور خاص طور پہ چیریٹی کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے ضرور ہم سے آپ سوال کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب اسپیسیفکلی
اب ذرا یہ بتائیے صدقہ فطر کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صاحب عید الفطر سے پہلے ہمیں کس طرح سے صدقہ فطر دینا ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہ کر سکا ہو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، نہ پھٹکے، نہ پھٹکے، اتنی تاکید بھی آئی ہے۔ اللہ، لیکن جو مسلسل روایات صحیح بخاری میں، مسلم شریف میں ہیں، ان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرانے کی زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمائی ہے، 1 سا کھجوریں یا 1 سا جو یا ایک ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے، اور حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ اچھا پہلے تو یہ سوال یہ نا، ذرا یہ بھی تو لوگوں کو بتائیں کہ صدقہ فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تو مساکین کا کھانا قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ روزوں کو پاک کرنے والا۔ اچھا، جو ہم بیہودہ کام کر لیتے ہیں یا روزہ رکھنے کی حالت میں بشری تقاضوں کے تحت ہماری نگاہ کہیں غلط پڑ گئی، زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو نہیں نکلنا چاہیے تھا، یا ہم نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کوئی ایسا کام کر لیا جو ہمیں زیب نہیں دیتا، تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور مسکینوں کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مسکینوں سے کتنا پیار فرما رہے ہیں کہ وہ تو صاحب حیثیت اپنے دسترخوان پر اچھے اچھے کھانے سجا رہے ہیں، لیکن معاشرے کے گرے پڑے افراد وہ بھی اس دن اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ وہ خوش و خرم نظر آئیں، کسی کے پاس کسی قسم کی کوئی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، ان کو قبولیت نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید یہ فرمائی کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ صدقہ فطر ادا ہوگا، اور اگر اس کے بعد کریں گے تو وہ ایک صدقے کے طور پر رہ جائے گا۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر ادا کریں گے زکوٰۃ ادا ہوگی، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ وہ صدقہ فطر جو آپ نے فرمایا ہے وہ جو لازم واجب قرار دیا ہے وہ واجب ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو ادا تو کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے، ورنہ معلق ہے روزے زندگی بھر اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے تو میں کہوں کہ میں آدھا سا گندم ہی دوں۔ 1 سا کھجور دی جا سکتی ہے، 1 سا جو دیے جا سکتے ہیں، 1 سا کشمش دی جا سکتی ہے، اور کشمش جو ہے وہ آج کل تقریباً 2000 کے قریب 1900 کے قریب چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس 1 سا سے مراد لوگوں کو سمجھا دیں کیا بنتا؟ 4 kg۔ 1 سا جو ہے وہ پیمانہ ہے مد اور سا مدینے کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہمارے ہاں 3 کلو سے کچھ زیادہ یا بعض نے اس سے بھی کچھ کم کا وزن قرار دیا۔ پہلے تقریباً 4 کلو بنتا ہے نا، 4 kg۔ جی ہاں، 1 سا جو ہے نصف سا ہم 2 سیر کہتے تھے اور 4 سیر کہا کرتے تھے۔ ہاں تقریباً 4 kg، مطلب نا لوگوں سے 4 kg تقریباً 4 کلو قریب۔ تو یہ تو ایک مقدار ہے، لیکن اللہ رب العزت تو ہماری نیتیں جانتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب اس کے ہاتھ میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ضرورت مند کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہو۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو اسے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں نے تو اسے لباس مانگا، تو بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے۔ صحیح بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو اس بنا پر اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ سامان گو کہ ملکی اور مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اچھا ذرا اور بتائیے نا، صدقہ فطر کے حوالے سے احادیث تو بے شمار ہیں اس کی فضیلت۔ جی، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا 1 سا کھانا نکالا کرتے تھے، یا 1 سا جو، یا 1 سا کھجوریں، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا کشمش۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 1 سا گندم بھی نکال سکتے ہیں، جی ہاں، یا آپ 1 سا جو بھی نکال سکتے ہیں،
ایک سا گندم جب نکال تو آدھا سا ہو، گندم کے گندم لیے آدھا سا ہو، گندم آدھا سا ہو۔ آدھا اچھا سا آپ قرار اسے دیا ہے۔ کنورٹ کر دیجئے کے جی میں تاکہ اپنے ناظرین کو ہاں آسانی ذرا رہے۔ بتائیے کے جی میں کیا بنے؟ اب 2 کے جی تقریباً 2 کے جی کے قریب گندم، گندم یعنی آدھا سا، اس سے 2 کے جی بنے گا، 80 گرام کم کا بھی فقہاء نے لکھا، ٹھیک ہے۔ لیکن تقریباً 2 کلو کے قریب ٹھیک جو ہے۔ کھانا میں استعمال کر رہا ہوں آٹا جس قیمت کا تو اس کا دین، لیکن یہ تو کم از کم ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو اس ضمن میں، اور بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان مبارک شروع ہوا، ہم نے افطاری اور سحریاں شروع کر دیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے وہ مواسات، یعنی رمضان بھی چلتی رہی، تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ یتامہ اور غرباء اور ان کے بچے عید کے دن خوشی منائیں، تو عید سے پہلے اتنی جلدی ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ بھی اس کی تیاری کر کے ہمارے ساتھ شامل بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب ذرا مطلقاً صدقات و خیرات پہ تھوڑا سا آپ حدیث کی روشنی میں میں بتائیے، اس میں اور یہ ذرا یہ کلیئرٹی کے ساتھ ذرا اس کی وضاحت ذرا۔ میں اس میں آپ نے کلیئرٹی فرمائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو اگر کلیئر کر دیا جائے کہ اس وقت ہمارے مفتیان نے اور فقہاء نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ 140 روپیز ہے فار ایچ پرسن، ٹھیک ہے، گندم کی قیمت ہے، یہ صدقہ فطر کی بات، صدقہ فطر کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں جو بالکل لوور کلاسز لوور کلاسز جو ہیں وہ آئیں گی 140 روپیز جو ہے فار ایچ پرسن، ٹھیک ہے، اور انہوں نے صدقہ فطر دینا ہے، یہ منیمم ہے، بٹ وی ہیو ٹو اڈاپٹ ڈائیورسفیکیشن، ہمیں تنوع پر عمل کرنا ہے۔ اوکے، اگلی بات جو ہے اس کا ہے جی 320 روپے فار ایچ پرسن، اور کھجور کا ہے 960 روپے جو اس وقت پیمانہ دیا انہوں نے، اور کشمش ہے 1920 روپے، 1920 روپے۔ اب ہر بندے کو اپنی کیپیسٹی کو، اپنی جو مالی استعداد ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے چونکہ حدیث پاک میں وَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ کہ آج کے دن آپ نے اپنے ساتھیوں کو غنی کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ 140 روپیز دے کے آپ اسے غنی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی حیثیت دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو مال کتنا دیا ہے، اور آپ نے اس مال کا شکر ادا کرنا ہے، جس قدر مال رب نے دیا ہے آپ کو اسی قدر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے تو پوشیدہ رکھ سکتا ہوں اپنا مال، رب سے پوشیدہ تو نہیں رکھ سکتا نا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ تو ٹریڈ کیسی مزے کی ہے، آپ یہ دیکھیں نا، یہ ٹریڈ کتنی بہترین ہے، مال بھی اللہ کا، اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں بندوں کو، بندوں کا فائدہ ہو گیا، اس کے بدلے میں آپ کو ثواب مل گیا، اس کے بدلے میں آپ کے روزے پاک ہو گئے، یعنی اس کی ڈائیورسٹی دیکھیں کتنی ہے، بالکل، اور کتنے اس کے مطلب ملٹی ڈائمینشنل جو ہے آپ کو مطلب اس کے فائدے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیے گھر میں اگر آپ کی ملازمہ مستقل آپ کے گھر میں رہتی ہے، آپ کو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، اور ایک بچہ اگر جو غلام اور ملازمہ میڈ وغیرہ جو مستقل رہتی ہیں، جو آپ کے گھر میں، اچھا جو رہتے ہیں اسٹے کرتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ سیلری پہ کام کر کے چلے جاتے ہیں، وہ نہیں ان کا نہیں ادا کرنا۔ پھر چھوٹے بچہ اگر شیرخوار بچہ یا یکم شوال کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو صدقہ۔ اچھا ذرا میں اس پہ اور کلام کرنا چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے میں ذرا کالوں کو شامل کر لوں۔ ہمارے ساتھ مبشر چودھری صاحب ہیں، السلام علیکم، لاہور سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے موضوع چنا، جی صاحب، ضرورت بھی تھی، لیکن سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ باہر رہتے ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، ویری گڈ، وہاں سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ ہمیں صدقہ فطر ان کا اس حساب سے دینا چاہیے یا اس لوکل کے حساب سے دینا چاہیے؟ گڈ کوشچن، آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ اس کے جواب میں جو ہمارا جتنا بھی انٹرنیشنل ویور ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یو ایس میں، کینیڈا میں یا یو کے میں یا بہت سے غیر ممالک میں رہنے والے لوگ جو ہیں اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کرنسی کے اعتبار سے دینا ہے یا پاکستان کی کرنسی کے اعتبار سے۔ اچھا جی، عمران چشتی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام چشتی صاحب، فرمائیے۔ جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ، آپ کی دعا، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے، میں ایک مہینے سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پاکستان کے بہت مشہور قوال شیر میاں داد پاک پتن شریف کے ماشاءاللہ بڑی رونق لگائی ہے، جناب بابا فرید کے۔ ارے ماشاءاللہ، جناب فرمائیے۔ سوال یہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بینک میں رکھوائی ہوتی ہے انہوں نے پیسے، تو وہ زکوٰۃ کہتے ہیں جی بینک سے نہیں کاٹنی، ہم لوگ خود دیں گے، لیکن وہ بینک سے بھی نہیں کٹواتے اور خود بھی نہیں دیتے۔ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ دیتے نہیں ہیں، صرف رکھوا لیتے ہیں کہ جی ہم خود دیں گے، تو یہ ان کو دینی چاہیے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا وعید ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اگلے کالر نے ذوالقرنین حیدر صاحب، السلام علیکم، راول پنڈی سے۔ السلام، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں جی حیدر صاحب، شکر خدا کا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی مجھے 2 سوال آپ سے کرنے تھے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو فقراء کی مجھے
فقراء کس طرح یعنی کہ ان کی کیا عبادات ہے، اور دوسرا میں نے اپنے والدین کا بہت دل والدین کا اس چیز سے مجھے مقصد آپ اگر موبائل فون سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا باہر آ جائیے، ڈسٹارشن ہے آپ کی آواز میں. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پوچھ رہا تھا کہ میں نے اپنے والدین کا بہت دل دکھایا ہے، ان پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں. ابھی میں کیا کروں؟ میری مغفرت ہو جائے، اگلا جان بھی اچھا ہو جائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے وہ کیسے کام کرنے چاہیے جو فقراء وغیرہ کرتے ہیں عبادات، ان کے بارے میں. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بہت ہی شارٹ کامنٹ اگر آپ اس پہ کر دیجئے کہ ایک تو یہ کہ والدین پہ ہاتھ اٹھایا، اب ظاہر ہے وہ انتقال کر گئے، لیکن دل میں یہ خواہش ہے کہ اب بس میں معافی مل جائے مجھے. اور جو صوفیہ جس انداز سے عبادات کرتے تھے پلیز والدین کی قبر پہ جانا چاہیے اور ان کے لیے استغفار کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا. دعا کرتے رہنا چاہیے. اور پہلا سوال جو کیونکہ دیکھیں اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور ظاہر آج یہ ممکنہ شب قدر ہے، اور ہم جب یہ روایات سناتے ہیں نا کہ جو والدین کا نافرمان ہے آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہے، تو یہ میں اصل میں اس کال پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ان کی کال ڈراپ ہو گئی. میں پرسنلی ان سے بات ون ٹو ون کرنا چاہ رہا تھا. ایسی کال پہ تو بات کرنی چاہیے تاکہ تھوڑا سا ان کو بھی، ہمیں تو اللہ کی رحمت کی طرف لے کے جانا ہے نا بات. تو کیسے ان کو کس طرح سے مطلب راضی کریں اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے. اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. اور صوفیہ کا کیا طریقہ عبادت؟ صدقہ خیرات کرے، صدقہ خیرات کرے. صوفیہ کا طریقہ عبادت یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے تھے، صلاۃ تسبیح پڑھتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھتے تھے. اچھا پہلا سوال آپ کا آیا جی صدقہ فطر کے حوالے سے. جو لوگ ملک سے باہر ہیں، جو لوگ ملک سے باہر ہیں انہیں اپنی کرنسی کا اعتبار کرنا ہوگا. اچھا ڈالر ہے، ین ہے، یورو ہے، پاؤنڈ ہے، وہ اس میں اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور اپنے پاکستان میں دوسرے یہاں پاکستان کے اندر اپنے بھائیوں سے کہہ دیں گے کہ ہماری اتنی بنتی ہے. کنورژن یہاں ہوگا، کنورژن یہاں سے ہوگا، ڈیسیژن وہاں ہوگا، کنورژن یہاں ہوگا. لیٹ سے اس وقت اگر ہم بالکل ایک سمجھ لیں کہ آسان سی بات کر لیتے ہیں کہ جیسے 150 روپے فرض کیجئے کلو جو ہے گندم ہے، لیسٹ ہم بات کرتے ہیں نا، اور فرض کیجئے کہ 150-200 روپے کے درمیان اگر ڈالر ہے تو اس کا $1 ایک آدمی کا فطرہ بنے گا نا، فطرہ بنے گا. یوں ہی ہم سمجھیں بات. اب اس میں آپ گریجولی جتنا اوپر جاتے ہیں پھر اسی اعتبار سے آپ اوپر جائیں گے. کنورژن لوکل کرنسی میں ہوگا. یہ ہے سمپل سی بات. بس ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ بتائیے ذرا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بینک کو بھی جو ہے بیوقوف بناتے ہیں، خود بھی بیوقوف، اچھا وہ معاذ اللہ قدرت کو تو کیا بیوقوف بنائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کے لیے وعید کیا ہے؟ اچھا عذاب علیم کی بات اللہ جگہ جگہ فرماتے ہیں، لیکن واحد ایک زکوٰۃ کی عدم ادائیگی جس کی بدترین سزا اللہ نے سنائی ہے کہ تمہارے اس مال کو میں جہنم کی آگ میں تپاؤں گا، پھر تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا، پھر تمہارے پہلوں کو، پھر تمہاری پشت کو داغوں گا. بدترین سزا ہے. اور پھر کہوں گا یہ تمہارا مال ہے، چکھو اس کا مزہ. ہذا ما کنزتم، یہی تمہارا مال جو تم نے جمع کیا، اب چکھو اس کا مزہ. اللہ تعالیٰ کنورٹ کرے گا میٹل کے اندر، پھر تپائے گا، تب جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد پیشانی، پھر پہلو، پھر پشت کو داغا جائے گا. بدترین سزا ہے اس کی. اللہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، وہ بات چونکہ منقطع ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں آپ ذرا بریک پہ جانے سے قبل آپ اس پہ کامنٹ کیجئے کہ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ و عشر کا جو ظاہر نظام ہے ہمارے یہاں، اس پہ ایک بہت ہی شارٹ کامنٹ آپ کا آ جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ پریسائزلی ایک دفعہ ریکال کروا دیجئے تاکہ لوگوں کو بالکل سیکوینس سمجھ آ جائے کہ یہ گندم کا، جو کا، کشمش کا اور یہ جو پنیر کا معاملہ ہے. اور وہ ایک اور کنسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی جو فقراء ہیں ان کو تو فطرانہ نہیں دینا ہوتا. کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک خاص کلاس اس کے اوپر فطرانہ نہیں ہے؟ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ فطرانہ بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ واجبہ ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے جو زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے 5 رکنوں میں سے، وہ زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. یہ جب ہم اس کے مصارف کی بات کریں گے تو جو فرض زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی فطرانہ کے مصارف ہیں. اچھا. جی ہاں، اور وہ ہے شرعی مسکین. ایسا شخص کہ جو نصاب زکوٰۃ کا مالک نہ ہو، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وہ فقیر شرعی ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ جو ہے وہ فطرانہ دے سکتے ہیں، اس کی سوا کو نہیں دے سکتے، اور اسی طرح سے اسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے 1-2 شرائط اور بھی ہیں کہ وہ ہاشمی نہ ہو، ہاشمی کا آزاد کردہ غلام نہ ہو. اچھا. جی ہاں، یہ بھی ساتھ ایک شرط ہے، کیونکہ سادات اور بنو ہاشم جو ہیں
وہ ہمارے ہدایہ کے مطلب کہہ لیجیے کہ مستحق نہیں، مطلب کہ اب ان کو آپ صدقہ بھی نہ دیں، زکوٰۃ بھی نہ دیں. تو اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی مفلوق الحال ہیں یا اور ہیں، بالکل ہے، بہت سے ایسے سادات گھرانے ہیں، تو ان کو جا کے ہم جو ہے وہ نظر پیش کریں، ہدیہ پیش کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں کہ ہم آپ ہمارے آقا کی جو ہے وہ آل ہیں، ان کے گھرانے سے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کی جو ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سادات کے گھرانوں کو تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل جی. اور بات اگر زکوٰۃ کی جائے تو زکوٰۃ، جیسے میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ اسلام کے 5 جو رکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں ارشاد فرمایا، تو ان میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کی مطلب حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ شرع کے اندر مطلب اس کی تعریف اگر کی جائے تو اللہ کے طرف سے دیے گئے مال میں سے اس کا ایک خاص شریعت اسلامیہ کی طرف سے حصہ مقرر کردہ جو ہے اس کے بتائے گئے مصارف کو دے کر ان کو اس کا مالک بنا دینا اور اپنا ہر قسم کا اس سے نفع اٹھا لینا. واہ. کوئی غرض مطلب اس سے باقی نہیں رکھنا. بعض لوگ مطلب میرے سننے میں ایسے بھی آیا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے نکالتے ہیں، مثال کے طور پہ 40,000 روپے نکلے، وہ بینک میں جمع کروا دیے، اور وہ بینک میں جمع ہیں، وہ وہاں سے اس کے اوپر سود بھی لگ رہا ہے، وہ سود آ رہا ہے، وہ اس پیسے کو مطلب لوگوں کو دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. اللہ جی اب ان کو سارے کے سارے دے دے ضائع کر دیں گے. یا پھر ایک صاحب کے بارے میں نے یہ سنا کہ وہ کہتے جی زکوٰۃ کے پیسے سے میں ایک پلازا بناؤں گا، پلازے سے جو کرایہ آئے گا میں غریبوں کو دوں گا. ایسی شرن کو اجازت نہیں. یہ تملیک جو ہے نا جی، یہ بڑی ضروری ہے کہ جیسے ہی آسان الفاظ میں لوگوں کو بتائیں. تملیک یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ نے 2.5% 40واں حصہ اپنے مال کا جو ہے وہ الگ کیا. جیسے ہی الگ کیا اسے اپنا قبضہ ملکیت آپ نے ختم کرنا ہے، اور کسی ایسے شخص کے جو شرعی فقیر ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کی ملکیت میں اس کو دے دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ابھی تک کسی نے نہیں نکالی، سال پورا ہو گیا نہیں نکالی، تو اس وقت دے دینا چاہیے. رائٹ ٹائم ہے. بالکل دینا چاہیے، فوراً دینا چاہیے. جب تک نہیں دے گا مستقل گناہ گار ہوگا. زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ ہمیں ایک بات یاد دلاتا ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کا انکار کرے وہ واجب القتل. اللہ اکبر. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین کہ صدقہ فطر بہت سے لوگوں کا یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ جس وقت مسجد کی طرف جاتے ہیں تو وہ ظاہر مدارس کے لوگ اور مساجد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صدقہ فطر جو ہے وہ وصول کرتے ہیں. اب جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ طریقہ تو بالکل ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے آپ ادا کر دیجئے، یا آپ کا جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی مد میں ادا ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ بعد میں ادا کرتے ہیں وہ صدقہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ناظرین، کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم اس سے پہلے کی ذرا صحیح کریں کہ اس سے پہلے اگر ادا کر دیں تو کیا برا ہے؟ یہ سوال میں علماء کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں کس حد تک جو ہے پہلے ادا کر دینا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے، آپ بھی سحری کیجیے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں.